فإنهم ظالمون، یہ ظالم تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور چنانچہ اس میں یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس کی اصل ذمہ دار اس وقت خالد بن ولید تھے، جو ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور وہ فتح شکست میں بدلی اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ 70 مسلمان پھر شہید ہوئے، جلیل القدر صحابی، لیکن انہی کو پھر اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو توبہ کی توفیق دے اور جس کو سزا دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے وہ بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے سزا دے، عذاب دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، اہل ایمان سود مت کھاؤ دگنا چوگنا، یعنی یہ سود کی جو شکل ہے، پیسے بڑھانے کے لیے مسلسل پیسے سے پیسہ کھینچا جائے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ آیت جو ہے اصل میں یہ سود کی ممانعت کا ابتدائی حکم ہے، اور جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کے میں، وہ آخری حکم تھا جو سن 9 میں نازل ہوا۔ یہ سن 3 میں نازل ہوئے ہیں احکامات، گویا تدریج تھی، لیکن کہہ دیا کہ سود مت کھاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کو لانے میں جو اصل میں پیش نظر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں کچھ کمزوری ظاہر ہوئی غزوہ احد کے موقع پر، مختلف پہلوؤں سے کمزوری ہوئی ہے، بھگدڑ مچی ہے، کچھ لوگ فرار ہو گئے میدان جنگ سے، کچھ یہ جو ساری بھگدڑ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کمزوری کی کہ سود خوری ہے ابھی تمہارے اندر۔ تو لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا، سود مت کھایا کرو بڑھتا دگنا چوگنا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بے چور و چرا اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لپکو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو کہ جس کا عرض، طول و عرض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تم یہاں 10 مرلے کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی جو ہے اپنی گلا دیتے ہو، اور بعض اوقات حلال حرام کی تمیز بھی اٹھا دیتے ہو۔ بھاگ دوڑ کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرو جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمین کے برابر، جس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو یہ کائنات کی جو وسعت ہے وہ تو انسان ابھی بھی اس کی پہنائیوں کو سمجھ نہیں پایا ہے، تو جنت کا معاملہ کیا ہے اور وہ اس کی کیا وسعتیں ہیں یہ تو وہیں جا کر کھلے گا۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی بہت اہم ہے، وہی بات پہلے بھی آئی تھی۔ حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں۔ یہ خیال رہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی مصروفیت میں یہ خیال ذہن میں رہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو جن کو یہ خیال رہے گا وہی پھر اس کے مستحق بھی ہوں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فراخی کی حالت میں بھی اور تکلیف اور تنگی کی حالت میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا لینے والے، پی لینے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر